ابو عمارہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین اولین میں سے ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا رضائی بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال بڑے تھے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مناسبت اور محبت اور انتہائی قرب رکھتے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حمزہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ اکثر امور میں باہم شریک رہتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا ارادہ کیا تو پیغام نکاح اور بات چیت کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور جب بارات گئی تو اس میں ابو طالب کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ شریک تھے۔ خاندانی معاملات میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ایک رائے رکھتے تھے۔ حرب فجار میں بھی دونوں اکٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست لڑائی میں شرکت تو نہ کی، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو تیر پکڑاتے رہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پرعزم، انتہائی سلیقہ مند اور عقلمند نوجوانوں میں سے تھے، اور قریش کے بہادر اور سربراوردہ لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ اس اعتبار سے مکہ میں آپ رضی اللہ عنہ کو ایک بڑا وجیہ اور بلند مقام حاصل تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نبوت کے 5 سال بعد مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی عرصے میں مسلمان ہوئے۔ ان دونوں کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بہت زیادہ حوصلہ ملا، اور حرم میں جا کر جماعت کے ساتھ اعلانیہ نماز پڑھی، اور مسلمانوں نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ پورے مکہ مکرمہ میں اس کی گونج سنائی دی۔ سرداران قریش پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی داغ بیٹھ گئی، اور ان پر رعب پیدا ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جہاں ایک طرف تاجر تھے تو دوسری طرف وہ شکار کھیلنے اور فن صفحہ گیری میں ماہر تھے۔ اسی طرح سماجی اور قومی زندگی کی ضروری صلاحیتوں سے آپ رضی اللہ عنہ مصلح تھے۔ اپنی شخصی اور قبائلی اور قومی خوبیوں اور خدمات کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ ہر دل عزیز شخصیت کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد امتحان اور قربانیوں کا دور شروع ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ شب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد بھی قریش مکہ کی طرف سے مشکلات کو مسلسل برداشت کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ طیبہ ہجرت کی۔ مدینہ میں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ دونوں کو آپس میں مواخات کے طور پر جوڑ دیا، جبکہ دونوں مہاجر تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شرکت کی اور بڑی بہادری سے جنگ کی۔ غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے اور جام شہادت نوش کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ کیا گیا، ناک کان کاٹے گئے اور پیٹھ چیرا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا بڑا اثر ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت، قربانی اور جدوجہد نے تاریخ اسلام کے ابتدائی دور میں بڑے گہرے نقوش اور آثار چھوڑے ہیں، جس سے اسلام کو ترقی اور عروج ملا، جس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔